میں کہیں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک لفظ آ گیا اسٹرینجمنٹ. آپ کو پتا ہے اسٹرینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹرینجمنٹ، اسٹرینج بیچ میں نا، اسٹرینج. اسٹرینج کیا ہوتا ہے؟ اسٹرینج. اسٹرینجر کیا ہوتا ہے؟ اسٹرینجمنٹ اجنبیت پیدا ہو جانا. جب آپ کے اور آپ کے بھائی میں اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اسٹرینجمنٹ کہتے ہیں. جب کسی سے تھوڑی دوری پیدا ہو جاتی ہے، میل ملاپ کم ہو جاتا ہے تو اس کو اسٹرینجمنٹ کہتے ہیں. تو وہاں لکھا ہوا تھا اسٹرینجمنٹ، پھر اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی، پھر لکھا ہوا تھا اسٹرینجمنٹ کا مطلب اردو میں ہے اجنبیت. پھر آگے لکھا ہوا تھا کہ اسٹرینجمنٹ کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے؟ اسٹرینجر سے نکلا ہے. پھر اس میں آنا شروع کر دیا کہ اسٹرینجمنٹ ہوتی کیسے ہے. تو اس پہ کلک کیا تو کافی آرٹیکل آئے. سائیکالوجی ٹوڈے کا ایک آرٹیکل آیا کہ آپ کی اجنبیت آپ کے بہن بھائی سے کیسے ہوتی ہے، آپ کی اجنبیت اپنی پیاری بیوی سے کیسے ہوتی ہے جس کو آپ نے 250 لوگوں کے ساتھ بیاہ ہوتا ہے. آپ کی اسٹرینجمنٹ اپنے بچوں سے کیسے ہوتی ہے جب وہ نشہ کرنے لگتے ہیں. آپ کی اسٹرینجمنٹ سوسائٹی سے کیسے ہوتی ہے. جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اسٹرینجمنٹ کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں. اس پہ آرٹیکل، اس پہ آرٹیکل، اس پہ آرٹیکل. ود ان نیکسٹ 45 منٹس اس لفظ کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہو گئی کہ جو اجنبیت ہے ہماری زندگی میں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اجنبیت کے کتنے نقصانات ہیں وہ الگ آ گیا. بزنس میں اسٹرینجمنٹ کیا ہے، لائف میں کیا ہے، ریلیٹیوز میں کیا ہے. ایک لفظ جو ہے اس کے آگے جہان آباد ہوتا ہے. تو اگر آپ لکھتے ہیں ایڈکشن، اگر آپ لکھتے ہیں الکوہلزم، یا آپ لکھتے ہیں ریکوری، یا آپ لکھتے ہیں کو ڈیپینڈنس، بس پھر چل سو چل ہے. اور آپ اندر سے ایکسائٹڈ ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے جذبات الائنڈ ہوتے جائیں گے. جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں اور آپ اپسیٹ ہو رہے تھے وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ سیٹ ہو جائیں گے. جب آپ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ مسئلوں کا حل تلاش کرنا شروع کریں گے. یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آج تھوڑا ٹرائی کر کے دیکھیے گا. کوئی لفظ، حالانکہ مجھے اسٹرینجمنٹ کا مطلب ایسے ہی تھوڑا بہت انکانشیسلی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ ایگزیکٹلی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ آگے جو تفصیلات آنی شروع ہوتی ہیں، پھر آگے وہ اچھی طرح سمجھانا شروع کرتے ہیں، پھر وہ پورا گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ کو محتاجی ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی فیملی اگر اپنے گھر میں سے نشے کی بیماری کو بھگانا چاہتی ہے اور وہ کسی بھی ٹریٹمنٹ میں بے شک نہ جائے، صرف گوگل پہ جائے، یوٹیوب پہ جائے، دل سے جائے اور پڑاؤ ڈال لے وہاں، تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی وجہ نہیں کہ مسئلہ حل نہ ہو. ہمارے یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، کوئی 5000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. بہت ساری فیملیز ای میل لکھ کے کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، ہمارا کام ہو گیا، ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. تو لوگ جو ہیں پھر فیڈ بیک دیتے ہیں اس قسم کا. تو میں آپ کو کہوں گا کہ آج سے آپ سمارٹ فون کا صحیح استعمال کرنا شروع کریں. جو آپ فیل کر رہے ہیں وہاں لکھ دیں، اور وہ کسی کو نہیں پتا چلے گا. وہ ایک کمپیوٹر میں جا رہا ہے، وہ کسی انگریز کو نہیں پتا چلے گا، کوئی جو بائیڈن کو نہیں پتا چلے گا کہ جی آپ نے یہ لکھا ہے. وہ ایک پرائیویٹ بات ہے. رات کو 2 بجے لکھیں گے، گوگل جاگ رہا ہے، اور دن کو 2 بجے لکھیں گے تو جاگ ہی رہا ہوگا. تو ایک نئی چیز اپنی زندگی میں ڈالیں، کلک کلک کرنا شروع کریں اور آگے بڑھنا شروع کریں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے.
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।